السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، کتب احادیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا یہ واقعہ منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ دستور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتا وہ لکھ لیا کرتا۔ قریش کے بعض احباب نے مجھے اس سے منع کیا اور کہنے لگے، تم حضور کا ہر قول لکھ لیا کرتے ہو، حالانکہ حضور انسان ہیں، کبھی غصے میں کوئی بات فرما دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھنا بند کر دیا۔ بعد میں اس کا ذکر بارگاہ رسالت میں ہوا اور میں نے سلسلہ کتابت بند کرنے کی وجہ بیان کی تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، تم میری ہر بات کو لکھ لیا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلتی۔ اس مسئلے پر مزید تحقیق کے لیے ملاحظہ فرمائیے فقیر کی تصنیف سنت خیر الانام۔ علمہ شدید القوا سے لے کر لقد راء من آیات ربہ الکبریٰ تک کی تفسیر میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ ایسی روایات موجود ہیں جن سے صراحتاً پتہ چلتا ہے کہ عہد صحابہ میں بھی ان آیات کے بارے میں اختلاف موجود تھا۔ جہاں تک آیات کی نصوص کا تعلق ہے، ان سے دونوں مفہوم اخذ کیے جا سکتے ہیں اور کوئی ایسی حدیث مرفوع بھی موجود نہیں جو ان آیات کے مفہوم کو متعین کر دے، ورنہ ارشاد نبوی کی موجودگی میں ایسا اختلاف سرے سے رونما ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح بعد میں آنے والے علماء کرام ان آیات کے بارے میں دو گروہوں میں منقسم ہوئے۔ اپنی دیانت دارانہ تحقیق کی روشنی میں ہمیں یہ حق تو پہنچتا ہے کہ ان دو قولوں میں سے کوئی ایک قول اختیار کر لیں، لیکن ہمیں یہ حق ہرگز نہیں کہ دوسرے قول کے قائلین کے بارے میں کسی بدگمانی کا شکار ہوں۔ یہ ہیچ میرز پہلے عام مفسرین کی رائے کے مطابق ان آیات کی تشریح پیش کرے گا اور اس کے بعد دوسرے مکتبہ فکر کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ قائلین کرام اس کے بعد خود فیصلہ کر لیں کہ کس فریق کا قول زیادہ قرین صواب ہے۔ عام مفسرین کے نزدیک شدید القوا سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور کو قرآن کریم سکھایا۔ جبرائیل کے شدید القوا ہونے میں کسی کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جو چشم زدن میں سدرۃ المنتہا سے فرش زمین پر پہنچ جائے، جو وحی کے بارے گراں کا متحمل ہو، جس نے لوط کی بستیوں کو جڑ سے اکھاڑا، پھر انہیں آسمان کی بلندیوں تک اٹھایا، پھر انہیں اوندا کر کے پھینک دیا، ایسی ہستی کی قوت و طاقت کا کیا کہنا؟ مرتا اصل میں رسی کو بٹنے اور بل دے کر پختہ اور مضبوط بنانے کو کہتے ہیں۔ اصلہ من شدید الفتل الحبل، اس لیے زمرۃ کا معنی ذو قوت یعنی طاقتور اور زور آور کیا گیا ہے۔ یہ لفظ جسمانی اور ذہنی قوتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے حکیم و دانا کو بھی زمرۃ کہتے ہیں۔ شدید القوا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسمانی قوتوں کا بیان ہے اور زمرۃ سے ان کی دانش مندی اور عقل مندی کا ذکر ہے۔ بے شک جو ہستی تمام انبیاء کرام کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوتی رہی اور پوری دیانت داری سے اس امانت کو ادا کرتی رہی، اس کی دانش مندی اور فرزانگی کے بارے میں کسے کیسے شک ہو سکتا ہے؟ فاستوا کا فعل بھی جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ مطلب یہ ہے یعنی جبرائیل اپنی حقیقی ملکی شکل میں نمودار ہوئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا وہ اپنی ملکی شکل میں ظاہر ہو کر پیش ہوں۔ اوائل نبوت کا زمانہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے باہر تشریف فرما ہیں۔ مشرقی افق پر جبرائیل اپنے 600 پروں سمیت نمودار ہوئے۔ آپ کے وجود سے آسمان کے شرقی غربی کنارے بھر گئے، حالانکہ ابھی آپ نے اپنے 600 پروں میں سے صرف 2 پر ہی پھیلائے تھے۔
انبیاء کرام میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی جبرائیل کو اپنی اصلی ملکی شکل میں دیکھا۔ فاستوا کا ایک اور مطلب بھی ذکر کیا گیا ہے، جو قرآن جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھایا وہ آپ کے سینہ مبارک میں قرار پکڑ گیا، اب اس کے بھول جانے کا کوئی امکان نہیں۔ ہوا کا مرجع بھی جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ افق اس کنارے کو کہتے ہیں جہاں آسمان و زمین آپس میں ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اعلیٰ بلند ترین آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل آسمان کے مشرقی کنارے پر جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئے۔ دانا اور فتدلہ دونوں فالوں کا فال بھی جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ دانا کا معنی ہے قریب ہونا اور تدلہ کا معنی ہے کسی بلند چیز کا نیچے کی طرف اس طرح لٹکنا کہ اس کا تعلق اپنی اصلی جگہ سے بھی قائم رہے۔ جب ڈول کو کنویں میں لٹکایا جائے اور اس کی رسی لٹکانے والے نے پکڑ رکھی ہو تو کہتے ہیں ادلا دلوا۔ اس طرح پھلوں کے وہ گچھے جو شاخوں سے لٹک رہے ہوں ان کو بھی دوالی کہتے ہیں۔ جو شخص پلنگ پر بیٹھا ہو اور اپنی ٹانگیں لٹکائے ہوئے ہو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں دلا رجلیہ من السریر۔ اپنی علامہ قرطبی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس آیت میں آیت کا مفہوم ہوگا جبرائیل اپنی اصلی شکل میں اپنے 600 پروں سمیت شرقی افق پر نمودار تھے۔ وہ حضور کے نزدیک آئے اور افق کی بلندیوں سے نزول کر کے حضور علیہ السلام کے بالکل قریب ہو گئے۔ کعبہ قوسین جبرائیل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس قدر قریب ہوئے اس کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ کعبہ کا معنی مقدار اور اندازہ ہے۔ قوسین قوس کمان کا تثنیہ ہے۔ نہایت قریب قرب کو بیان کرنے کے لیے اہل عرب یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ دو قبیلوں کے سردار جب اپنی باہمی دوستی کا اعلان کرنا چاہتے تو وہ اپنی اپنی کمانوں کو ملا دیتے، یکجا شدہ کمانوں میں ایک تیر رکھ کر دونوں سردار اس کو چھوڑتے۔ یہ گویا اس بات کا اعلان ہوتا کہ یہ دونوں سردار متحد و متفق ہو گئے ہیں، ان میں سے کسی پر کسی نے حملہ کیا یا زیادتی کی تو دونوں مل کر اس کے مقابلے میں سینہ سپر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ موضوع کو یہیں سے کل آگے بڑھائیں گے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔